انبیاء کرام کے مشہور واقعات اور معجزات قرآن مجید میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، اور اسی طرح پہلے تمام نبیوں کے امتوں کے اولیاء کاملین کے بھی چیدہ چیدہ واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے انبیاء کرام سے اگر ایسے اعمال اور افعال صادر ہوں جن کے سامنے عقل انسانی عاجز آ جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس واقعے کو سن کر آدمی یہ کہے کہ یہ بات ماننے میں نہیں آتی، یہ بات عقل میں نہیں آتی، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ وہ کام اگر اللہ کا نبی کر کے دکھا دے تو جس کے سامنے عقل انسانی عاجز آ جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہ واقعہ، وہ عمل، وہ فعل جس کے سامنے عقل انسانی عاجز آ جائے، وہ کام اگر ولی کر کے دکھا دے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ہمارے دین میں انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کاملین کے کرامات کی حقیقت کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید میں جو انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے اس کا کچھ ذکر ہو جائے، اور جو اولیاء کاملین کی کرامات کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے اس کا تذکرہ کیا جائے، اور پھر اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر پہلے انبیاء کرام نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جو تشریف لائے ان کی امتوں کے ولیوں سے محیر العقول واقعات سرزد ہوئے اور ان سے کرامات کا ظہور ہوا، تو پھر نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں سے جو کرامات ظاہر ہوئی ہیں ان کا پھر کیا ہوگا۔ سورہ آل عمران میں سے قرآن مجید سے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سورہ آل عمران میں بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر قرآن میں کیا گیا، 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جسے سن کر آدمی یہ کہے کہ یہ بات ماننے میں نہیں آتی، یہ بات عقل میں نہیں آتی، ایسا ہونا ممکن نہیں، وہ کام نبی کر دیں تو معجزہ کہلاتا ہے، اور وہی کام اگر ولی سے سرزد ہوں تو انہیں کرامت کہتے ہیں۔ بات کو سمجھنے کے لیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر نہیں کر رہا کیونکہ اس بڑی تفصیل چاہیے اس کے لیے۔ میں 4 معجزات بلکہ 5 معجزات اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے گئے، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ اس آیت کریمہ میں تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ 5 معجزات کے ساتھ واحد متکلم کا صیغہ آیا ہے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلے معجزے کا ذکر سنیے، فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں، میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے بناتا ہوں۔ مٹی کو عربی کے اندر طین کہتے ہیں، کہیئۃ الطیر، طیر پرندے کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں مٹی کی مورتی بناتا ہوں اور شکل پرندے کی بناتا ہوں، فنفخ فیہ،
مورتی بنا کر مٹی کی، پانی اور مٹی لے کر پرندے کی شکل اور مورتی بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پر دم کرتا ہوں، اس پر پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ مٹی کی مورتی جو ہے وہ حقیقت میں پرندہ بن کے فضاؤں میں پرواز کرنے لگتی ہے۔ وہ مورتی حقیقت کو معنوں کے اندر پرندہ بن جاتی ہے۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں یہ کرتا ہوں، مٹی کی مورتی بناتا ہوں، اس پر پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، اور وہ مٹی کا مورتی جو ہے وہ پرندہ بن جاتی ہے حقیقت میں۔ اور یہ پہلا معجزہ بیان فرمایا، اور دوسرا فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد نابینا اگر میرے پاس لے آؤ تو میں اس کو آنکھیں عطا کرتا ہوں۔ مادرزاد نابینا کو اکمہ کہتے ہیں۔ اکمہ، مادرزاد نابینا لے آؤ میرے پاس، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے آنکھیں دیتا ہوں، میں اسے شفا یاب کرتا ہوں۔ والابرص، پھر مادرزاد کوڑ کی بیماری والا آ جائے، جسے کوڑ کا مرض ہو، اگر اسے میرے پاس لے آؤ تو فرمایا میں اسے شفا یاب کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں اس کو کوڑ کی بیماری بھی اس کی دور ہو جائے گی۔ مادرزاد نابینا لے آؤ گے، اس کو میں آنکھیں دوں گا، اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا چوتھا معجزہ بیان فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ پوری گفتگو کو سمجھنے کے لیے اس بات کو نوٹ کیجئے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى کا معنی ہے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اب یہ چار معجزات ترتیب آ گئی۔ مٹی کی مورتی بناتا ہوں، پانی اور مٹی لے کے مورتی بناتا ہوں، پھر اس پر پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، وہ پرندہ بن جاتی ہے مورتی۔ مادرزاد نابینا آ جائے، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ مادرزاد کوڑ کی بیماری والا آ جائے، اس کی بیماری جاتی رہتی ہے۔ تین معجزات ہو گئے، اور چوتھا معجزہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اب یہ جو چاروں کام میں کرتا ہوں، کیسے کرتا ہوں؟ فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو تصرفات، جو اختیارات اور جو کمالات انبیاء کرام کو عطا فرمائے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے دیے ہوئے اختیار سے، اس کے دیے ہوئے تصرف سے، اس کے دیے ہوئے اذن سے میں یہ چاروں کام کرتا ہوں۔ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، کوڑ کی بیماری والوں کو شفا یاب بھی کرتا ہوں، مادرزاد نابینا جو آ جائے آنکھیں بھی دیتا ہوں، مٹی کی مورتی بناتا ہوں، دم کرتا ہوں تو وہ پرندہ بن کے پرواز کرنے لگتا ہے۔ چار معجزات بیان کیے گئے، اور پانچواں معجزہ سنیے ذرا، اس سے اندازہ لگائیے اگر یہ تاثر دیا جائے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو پھر اس آیت کریمہ میں غور کریں، تمام حقائق سامنے آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ کھانا کھا کے گھر سے آئے ہیں،